السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ طارق جمیل کے بزرگوں آج ذلت کا دن، مولانا کو لائبہ نہیں ملی، اس کے باوجود توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے طارق جمیل صاحب نے کچھ ویڈیو میں جو ہے سوال جواب کے دوران کچھ بولا تھا، اور وہی سن کر جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے یہ ویڈیو بنایا ہے اور اس پر ان کو رپلائی بھی دیا ہے، اور وہ معاملہ کیا ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اور جس طریقے کے اسٹوری انجینئر محمد علی مرزا کو ملی ہے طارق جمیل کی، جو جس طریقے سے طارق جمیل صاحب اسٹوری بناتے ہیں اور بتاتے ہیں، تو اسی کو کلیئر کرنے کے لیے جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے یہ معاملہ رکھا ہے۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، جو اسٹوری ہم لوگ سنیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، نہ کہ سنی سنائی باتوں پہ ہو، اور اللہ ہم سب کو ہر چھوٹی گناہ کرنے سے بچا لے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ نکل چکا ہے اور اب عید بھی نکل چکا ہے، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ عام دنوں میں بھی نماز کے پابند رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور غریبوں، یتیموں، محتاجوں کا خیال رکھیں، انہیں جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے دیں۔ اور سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں، خاندان میں دیکھیں، پڑوس میں دیکھیں، اور وہ ان کا حق بنتا ہے۔ اللہ ہم سب کے دینے کو قبول فرمائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ انہوں نے آپ کے اوپر نقد کی ہے، آپ کی جو تقریر کتابی شکل میں آئی خطبات جمیل، انہوں نے کہا کہ اس میں تو جعلی باتیں ہیں، جھوٹی کہانیاں، سٹوریز، کمزور روایتیں ہیں۔ تو اس کے جواب میں طارق جمیل صاحب نے بجائے اپنی غلطی ماننے کے کہتے ہیں کہ اگر یہ اس قسم کی باتیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے 6 براعظموں میں ان کو کیوں پھیلا دیا ہے؟ اندازہ کریں، یہ دلیل ہے جی۔ انجینئر صاحب کی ویڈیوز پوری دنیا میں دیکھی جائیں، یہ دلیل کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے پیچھے۔ ان کی سٹوریاں بکے ہیں، یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے پیچھے۔ پھر اس سے اگلی بات، باپا جانی بھی 6 براعظموں میں ٹی وی پہ دیکھے جاتے ہیں، آپ تو صرف سوشل میڈیا پہ دیکھے جاتے ہیں، ان کے پاس سیٹلائٹ چینل ہے۔ ان کی جماعت بھی 150 ملکوں میں اپنے مراکز قائم کر چکی ہے، تو ان کے پیچھے بھی اللہ ہی ہے۔ کبھی نہیں مانیں گے، وہ تو خود اسی پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ سبز پگڑی والے تھے، عصر کے وقت میں مسجد کے پاس رکا تو میں نے ان کو السلام علیکم کہا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ دوسری بار تیسری بار انہوں نے کہا کہ مجھے ان بچوں پہ غصہ نہیں آتا، ان کے بڑوں نے ان کو یہ کچھ سکھایا۔ اب تو غصہ صرف انجینئر صاحب تے آندا ہے جنہیں تواڈے وڈیاں دی غلطیاں دسیاں کہ بھی توبہ کرو، توبہ بھی تسی کر لی میری وجہ نال، اور انجینئر بدتمیز ہے۔ تو الیاس قادری صاحب کی بات 6 براعظموں میں جو پہنچی ہے وہ اللہ ہے اس کے پیچھے، یہ کون سی دلیل ہے؟ قرآن و سنت سے پیش کریں، صحیح بات سامنے رکھیں، اس کو بنیاد بنائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں میں ضعیف باتیں کبھی کبھار وہ فضائل میں کر دیتا ہوں، لیکن کبھی میں نے کوئی من گھڑت بات اس طرح کی باتیں کبھی نہیں کی ہیں۔ تو ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ یہ ضعیف باتیں صرف آپ کے فرقے کی حق والی آپ کی زبان سے نکلتی ہیں؟ ضعیف روایتیں تو انگوٹھے چومنے کے اوپر بھی موجود ہیں۔ جس لیول کی ضعیف روایتیں فضائل مال میں لکھی ہوئی ہیں اسی لیول کی یہ بھی روایت ہے، اور آپ کی فقہ کی کتاب میں فتاوی شامی میں لکھی ہوئی ہے، در مختار کے حاشیے رد المختار میں، کہ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں اذان میں تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگائیں اور پڑھیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور دوسری دفعہ پڑھیں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ۔
یہ تو فقہ حنفی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، فتاوی شامی میں رد المختار کے اندر، تو اس کو بھی بیان کریں نا، اور رائے ونڈ میں انگوٹھے چموایا کریں ضعیف روایتوں کے اوپر، ضعیف بھی صرف اپنے والی، موضوع بھی صرف اپنے والی۔ اب ان کا یہ کہنا کہ جی ضعیف روایت فضائل میں لی جا سکتی ہے، حالانکہ روایتیں بیان کرتے ہیں جھوٹی، فضائل اعمال میں نے بتا دیا وہ جھوٹی بات ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے قیام اللیل کے لیے، یہ جھوٹی بات ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ لہٰذا ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ میں ضعیف بیان کرتا ہوں، من گھڑت چیزیں نہیں، من گھڑت چیزیں لکھی ہوئی ہیں فضائل اعمال کے اندر احادیث کے نام کے اوپر، ان کو بھی گمراہ کہیں نا، ان کو بھی کہیں یہ گستاخ ہے، یہ دین پھیلانے کے حقدار نہیں ہے، دائی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بات کریں نا، کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے انہی کی مساجد میں جانا ہے، بعد میں بھی درس، اور آج کل تو کوئی یوٹیوب کی ویڈیو کھولے تو ادھر طارق جمیل صاحب جو ہے وہ ان کا اشتہار چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ یتیموں کے لیے ہمیں فنڈ دیں، وہ آج کل یوٹیوب پہ بہت زیادہ اشتہار آ رہا ہے، وہ یقیناً اپنے اوپر نہیں لگاتے ہوں گے، میں نے ویسے کہا کہ وہ فنڈ پھر ختم ہو جائیں گے جب اپنے فرقے کی مخالفت کر دیں گے۔ اب امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں پہلی جو 92 روایتیں لی ہیں، مقدمہ 92 روایات، وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے۔ سٹارٹ میں تو وہ آیت لے کے آئے سورۃ الحجرات کی کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے نا تو تحقیق کر لیا کرو، اس کو انہوں نے بنیاد بنایا۔ پھر حدیث لے کے آئے امام مسلم جو بخاری میں بھی ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا جو میں نے نہیں فرمائی، ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث لے کر آئے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ کافی ساری روایتیں، میں نے صحیح مسلم کا پورا مقدمہ پڑھایا ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، لیکن طارق جمیل صاحب کے حوالے سے میں بتاؤں ان جیسے وائزین کے بارے میں امام مسلم نے کیا لکھا ہے۔ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا کہ یہ میں کتاب اس لیے لکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں معلوم وہ میری اس کتاب سے استفادہ کرے، عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے صحیح مسلم میں لکھا کہ وہ لوگ جو ضعیف روایتیں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو بڑا عالم سمجھیں کہ میں نے اتنی روایتیں جمع کر لی، ایسے علماء کہلانے کے حقدار نہیں ہیں بلکہ جاہل کہلوانے کے حقدار ہیں۔ امام مسلم اپنے زمانے کے ان محدثین کو جو ہر طرح کی کمزور روایتیں کتابوں میں جمع کر رہے ہیں بغیر بتائے کہ یہ کمزور ہیں، کہہ رہے ہیں ان کو تو جاہل ہی کہنا چاہیے۔ اب میں نام نہیں لیتا، پھر لوگ کہیں گے کہ پرانے بزرگوں کی توہین کر دی۔ یہ امام مسلم سے ہی جا کے قبر پہ کشف کے ذریعے پوچھ لے، آپ تو کشف کے قائل ہیں کہ یہ کن بزرگوں کا ذکر کیا تھا، ظاہر ہے اپنے زمانے کے لوگوں کا ذکر کر رہے تھے۔ پھر امام مسلم نے فرمایا کیا صحیح حدیثیں دنیا میں کم پڑ گئی ہیں کہ آپ ضعیف روایتیں بیان کریں گے؟ اور پھر کمال امام مسلم نے اس میں لکھا کہ احادیث اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ کسی چیز کو حلال یا حرام ڈکلیئر کیا جائے، یا کسی چیز کا حکم بتایا جائے، یا کسی چیز سے منع کیا جائے، یا کسی چیز کی ترغیب دلائی جائے، یا کسی چیز سے ترغیب دلائی جائے۔ ترغیب یہ یعنی کہ فضائل بیان کیے جائیں، اور ترغیب یہ ہے کہ ڈر سنایا جائے، جس کی بنیاد پہ فضائل اعمال لکھی ہے۔ یعنی امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ فضائل کے لیے بھی اگر کوئی حدیث لینی ہے وہ صحیح حدیث ہونی چاہیے۔ اور پھر اسپیشلی طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی جیسے جو صوفی اور درویش وائزین ہیں ان کے بارے میں امام مسلم نے لکھا اپنے زمانے کے، اور آج کل مصباحی صاحب، باپا جانی، طارق جمیل صاحب، ثاقب رضا مصطفی صاحب، اجمل قادری صاحب اور جتنے بھی ہیں یہ حافظہم اللہ اجمعین، امام مسلم نے یحییٰ بن سعید القطان ان کا قول نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہوئے نیک لوگوں کو پایا ہے۔ یہ جتنے نیک لوگ ہیں حدیث کے معاملے میں اتنے ہی جھوٹے ہیں،
اور پھر امام مسلم نے اسے انڈورس کرتے ہوئے کہا کہ یحییٰ بن سعید القطان اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ نیک لوگوں کو واعظ و نصیحت کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ فی البدی ان کی زبان سے جھوٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، بدتمیزی، گمراہی نکلنی شروع ہو جاتی ہے، اور جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں گمراہ، اور جو خود یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں جن کو امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کا جھوٹا ہونا فی البدی ہے، یعنی ان کے جینز کے اندر جھوٹ موجود ہے، امام مسلم نے کہا ہے جان بوجھ کے نہیں بول دے، بس ان کی زبانوں سے نکل جاتا ہے کیونکہ یہ احتیاط نہیں کرتا ہے۔ میرا خیال ہے امام مسلم کی یہ نصیحتیں ہمارے ممدوح طارق جمیل صاحب کے لیے کافی ہوں گی انشاءاللہ۔ اب جناب علمی پوائنٹ نمبر 9 جو اکثر لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لائبہ کے بارے میں۔ ہاں اچھا، یہ ارشاد بھٹی صاحب کی دریافت ہے، میں نے یہ کلپ نہیں دیکھا ہوا تھا۔ ہاں یہ بھٹی صاحب نے لائبہ ہور سے متعلق کلپ دیکھا طارق جمیل صاحب کا، اور اس سے متعلق انہوں نے وہاں پر سوال کیا۔ اب وہ جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے وہ میں تو نہیں کھینچ سکتا، وہ یا تو بھٹی صاحب کھینچ سکتے ہیں یا طارق جمیل صاحب۔ اس پہ طارق جمیل صاحب سے انہوں نے کیٹاگوریکلی پوچھا کہ کیا یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے؟ طارق جمیل صاحب کا کانفیڈنس آسمانوں پہ ہے، کہتے ہیں ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ۔ پھر انہوں نے پوچھا بخاری مسلم میں ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ساری حدیثیں کوئی بخاری مسلم میں تو نہیں ہوتی۔ اور بھائی پھر انہوں نے ساتھ جو کتابیں بتائی ہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تو بھائی ان 6 کتابوں سے وہ لائبہ دریافت تو کرنی تھی نا۔ ان کو بھی پتا تھا وہاں کوئی نہیں لکھی ہوئی ہے، یہ صوفیوں کی کتابوں میں ہے یا ان محدثین کی کتابوں میں ہے جو صوفیوں سے متاثر تھے۔ اب اس کے آفٹر شاکس آ رہے تھے، ہر طرف لائبہ لائبہ ہو رہی تھی۔ طارق جمیل صاحب نے اگلے دن کلپ بنا دیا لائبہ کے اوپر، اور انہوں نے اپنے موبائل میں کہا کہ میں نے لائبہ جو ہے وہ ڈھونڈ لی ہے، اور وہ انہوں نے عربی میں پڑھ کے بتایا۔ اس کے باوجود طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کو توبہ کی توفیق نہیں ملی کہ جھوٹی روایت کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا، جھوٹی روایت کو۔ پہلی بات ہے کہ لائبہ ورڈ تو کسی حدیث کے اندر آیا نہیں ہے، پہلا جھوٹ۔ اور جو یہ پبلک کے اندر لائبہ لکھا جاتا ہے نا، لام اور الف اور حمزہ اور با اور ہا، یہ تو عربی کا ورڈ بھی نہیں ہے، عربی سے ہی نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے پیاسی لڑکی، اور اگر عین سے لکھا جائے لاعبہ تو اس کا مطلب ہے کھیل کود کرنے والی لڑکی، وہ عربی کا لفظ ہے۔ لیکن حور نہ لائبہ ہے نہ لاعبہ ہے، حور جس کا ذکر ہے اس جعلی روایت میں وہ ہے لعبہ، لام کے اوپر پیش ہے عین، با اور تا، اور وہ وقف ہو کر ہا بن جائے گی، لعبہ۔ تو آڈی لائبہ میں لب بھی ہے اور لوبا نکلی ہے۔ لو سامو تسی لب دے رہے ہو۔ اب وہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور عربی بھی اس کی غلط پڑھ رہے ہیں۔ میں عربی کی غلطی نہیں نکال رہا، ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ غلطیاں نکال رہا ہے، کم از کم لفظ تو صحیح بتائے نا کہ یہ ورڈ موجود ہی نہیں ہے، وہ لعبہ ورڈ تھا۔ اور وہ جو روایت ہے وہ بھی جعلی روایت تھی۔ میں نے کم از کم 1 گھنٹہ لگایا اس کی پوری سند کو چیک کرنے کے اوپر۔ اس کے بعد مجھے کافی لوگوں نے ای میلز بھی بھیجی، لیکن میں آلریڈی اس پہ کام کر چکا تھا۔ پہلے تو میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ابن قیم کی بک کے اندر سے میں نے یہ لیا ہے، تو میں نے وہ اب لائبہ لکھ رہا ہوں تو وہ تو نکلنا ہی نہیں تھا اس طریقے سے، ظاہر ہے۔ پھر طارق جمیل صاحب کی جب میں نے وہ عربی سنی تو میں نے اس کے الفاظ مکتبۃ الشاملہ میں ڈال کے وہ روایت نکالی، تو وہ 2 کتابوں میں نکلی۔ بیسیکلی وہ ایک ہی کتاب میں ہے، اسی سے ہی سب نے نقل کیا ہے۔ امام ابن ابی الدنیا المتوفا 281 ہجری، انہوں نے کتاب لکھی ہے صفت الجنہ، جنت کی صفات کے اوپر، اس میں یہ روایت لے کر آئے ہیں، اور انہی سے پھر نقل کی ہے ابن قیم نے۔
المتوفا 751 ہجری. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، امام ابن ابی دنیا نے جو کچھ لکھا، وہ کچھ طارق جمیل صاحب نے جو بیان کیا، وہ کچھ اس میں وہ لکھا بھی نہیں ہوا. اس میں تو لکھا ہے کہ لعبہ ایک حور ہے جس پہ باقی حوریں رشک کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر تجھے لوگ دیکھ لیتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہوتے تیرے حصول کے اندر. بس اتنا لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، ابن مسعود کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، یہ ابن مسعود کا قول ہے. اس سے اگلی بات، یہ روایت ایسی روایت ہے جس میں 2 مجہول راوی ہیں، عبید اللہ اور موسیٰ، نامعلوم راوی ہیں، محدثین ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، نامعلوم. اور اس سے بڑی بات، ابن مسعود سے جو بندہ روایت بیان کر رہا ہے حسان بن عطیہ المتوفا 121 ہجری، اکثر محدثین کے نزدیک وہ تبع تابعی ہے. البتہ بعض نے اسے تابعی کہا اور صرف ایک صحابی سے اس کی سماعت ہے، ابو امامہ باہلی سے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ 86 ہجری میں 106 سال کی عمر میں صحابی فوت ہوئے. وہ فوت کافی لیٹ ہوئے تھے تو ان کا زمانہ پایا ہے حسان نے. باقی حسان کی حدیثیں بخاری مسلم میں موجود ہیں، ابو داؤد ترمذی میں. یہ کبھی بھی کسی صحابی سے روایت نہیں کرتا، ہمیشہ بیچ میں کوئی بندہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا زمانہ بعد کا ہے. اور ابن مسعود 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے حضرت عثمان کے دور میں. اس وقت حسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا. لو سامو، منقطع روایت. ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہوئے نا. حضرت ابو ہریرہ 59 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان سے اتنے بعد ان سے بھی سماع ثابت نہیں ہے حسان کا. ان سے بھی سماع ایک تابعی کے تھرو ہوتا ہے. اس سے بھی لیٹ فوت ہوئے ابن عباس 63 ہجری میں، ان سے بھی سماع ثابت نہیں ہے. ان سے بھی لیٹ فوت ہوئے 74 ہجری میں عبداللہ بن عمر بھی اور عبداللہ بن عمر بھی. ان دونوں سے جو روایتیں یہ راوی بیان کرتا ہے نا، وہ تابعی کے تھرو کرتا ہے. ہاں 86 ہجری میں ابو امامہ باہلی جو سب سے لیٹ فوت ہونے والے صحاب میں سے تھے، ان سے ایک آدھ روایت اس کی ملتی ہے. باقی تو اس کی تمام روایتیں تابعین سے ہیں، صحابہ کرام سے اس کی کوئی روایت نہیں ہے سوائے ایک صحابی کے. اور ابن مسعود سے تو تصور بھی نہ کریں، اس وقت تو یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا. یہ جعلی روایت، ایک لوبا لبی، ہاں لوبا لبی، او بھی لائبہ نہیں نکلی نہ لائبہ نکلی، تو روایت بھی جعلی نکلی. اب ظلم نہیں ہے، ہم یہ سارے حوالے لگائیں گے. ابن قیم کی کتاب اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، اردو ترجمہ بھی لگا دوں گا. ابن قیم نے ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے وہ والا جملہ جو طارق جمیل صاحب نے بولا، لیکن وہ بھی ویسے نہیں ہے جتنا انہوں نے اس کو گلیمرائز کر کے بیان کیا. اس میں صرف یہ ہے کہ اگر اہل جنت کے لیے موت مقدر ہوتی تو جنتی اس کو دیکھ کر مر جاتے ہیں، لیکن اہل جنت نہیں مریں گے کیونکہ جنت میں موت نہیں ہے. بس یہ لکھا ہوا ہے. باقی وہ جتنا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے وہ بھی نہیں. اور یہ بھی جو لکھا ہے یہ بھی ایک صوفی کا قول لکھا ہوا ہے، یہ ابن مسعود کا بھی قول نہیں، یعنی یہ اس سے بھی گئی گزری چیز ہے. اب میں طارق جمیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ نے حور کے اوپر بیانیہ گھڑا ہے نا، اس کو واپس لے لیں. اور بار بار ارشاد بھٹی صاحب نے آپ کے اوپر جو حجت تمام کی کہ کیا رسول اللہ نے فرمایا تھا، تو آپ بار بار اتنے وثوق سے کہتے رہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. توبہ توبہ، اللہ سے ڈر جائیں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. ہاں جی. اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مولا علی نے روایت کی ہے. اور ایک اور حدیث ہے وہ بھی مولا علی سے ہے علیہ السلام، وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. جب مولا علی اپنی فوج کو نہروان کے لیے خوارج کے خلاف قتال کے لیے لے کر جا رہے تھے تو ان کا مورائل بلند کرنے کے لیے انہوں نے خوارج کے خلاف قتال کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے فضائل بیان کیے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فضیلتیں بیان کی تھیں جو لوگ خوارج کو قتل کریں گے جنگ صفین سے واپسی پہ جنگ نہروان کی طرف جاتے ہوئے.
اس میں الفاظ ہیں، مولا علی کہتے ہیں مجھے آسمان سے زمین پر گرنا تو گوارا ہے، یعنی میرا ایک ایک ریشہ الگ ہو جائے، کتنی تکلیف والی چیز ہے اگر کسی کو آسمان سے زمین پہ گرایا جائے، یہ تکلیف تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میں رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں جو میں نے خود ان سے نہ سنی ہو، یعنی حدیث غلط بیان کرنا یا نبی اسلام کی طرف جھوٹ بیان کرنا، اس کا جو عذاب ہے، اس کی تکلیف اس سے زیادہ ہے کوئی آسمان سے زمین پر گر پڑے۔ اور طارق جمیل صاحب نے پورے دھڑلے کے ساتھ جی نبی الاسلام نے فرمایا، نبی الاسلام نے تو کہیں بھی نہیں فرمایا تھا، ایک صحابی کی طرف منسوب تھا، وہ بھی منقطع روایت، جعلی روایت۔ چلیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے بعد وہ توبہ کر لیں گے، ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو رجوع کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ویڈیو آنی چاہیے نا، جہاں وہ ہماری غلطیاں ہائی لائٹ کرنے کے اوپر ہمیں بدتمیز کہہ رہے ہیں، تو جو آپ کی آخرت کی فکر میں ہے آپ میرا شکریہ ادا نہ کریں، اللہ سے تو اعلانیہ معافی مانگیں، کیونکہ آپ نے اتنے سال لوگوں کو لائبہ کے پیچھے لگا کے رکھا ہے، تو لائبہ تو کوئی نہیں لبھی جائے، لوبا نکلی تو وہ بھی جیڑی نکلی وہ بھی کوئی نہیں نکلی۔ اچھا، ان ساری باتوں سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم جاوید احمد غامدی صاحب یا ان کے متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں، نعوذ باللہ، کہ ہم حوروں کا انکار کریں، کیونکہ غامدی صاحب ان کے ماننے والوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ دنیا کی عورتیں ہی نا ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد آپ کے حوالے کر دی جائیں گی، کوئی حور لگ سے مخلوق نہیں ہے۔ ان کا یہ نظریہ بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے، اور 1400 سال میں امت میں کبھی یہ والا عقیدہ نہیں رہا۔ آدھی بات درست ہے کہ جو دنیا کی بیویاں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ حوروں سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا، یہ بات درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ حور الگ سے کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، صرف 2 کنزیکٹو صورتیں اگر آپ پڑھ لیں خود سے، مجھے بھی چھوڑ دیں، غامدی صاحب کو بھی چھوڑ دیں، سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ، اس میں باقاعدہ حوروں کا بائی نیم ذکر ہے، اور سورہ الرحمن میں تو آیا کہ ان حوروں کو جنتیوں سے پہلے نہ کسی جن نے چھوا نہ کسی انسان نے۔ اس کے بعد اگر کوئی یہ رزلٹ نکالتا ہے کہ یہ دنیا کی عورتیں تھیں تو اپنے دماغ کا علاج کروائے، کیونکہ دنیا کی عورتوں کو تو چھوا ہے انسانوں نے بھی اور جنوں نے بھی۔ اللہ تعالیٰ حوروں کی یہ تعریف بیان کر رہا ہے کہ کسی انسان نے ان کو نہیں چھوا، ہاتھ تک نہیں لگایا، تو وہ الگ سے ایک مخلوق ہے۔ اور پھر صحیح بخاری میں تو کئی احادیث ہیں، اس میں واقعی بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اہل جنت کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ ہو جائے گا۔ وہ طارق جمیل صاحب نے اس کی کیلکولیشن غلط کی ہے، چونکہ وہ 120-30 فٹ کہہ بیٹھے تھے تو ان سے غلطی ہوگی۔ ایک ہاتھ جو ہے وہ 1.5 فٹ کو کہا جاتا ہے، یہ فقہ کے بنیادی طالب علم کو بھی پتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے 25 انچ، 25 انچ نہیں ہوتا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ، وہ 18 انچ ہوتا ہے۔ آپ خود ناپ کے دیکھ لیں ہاتھ، طارق جمیل صاحب کا اپنا بھی 25 انچ نہیں ہوگا، جتنا بھی مرضی لمبا ہو جائے یہ 1.5 فٹ بنتا ہے۔ اس اعتبار سے 90 فٹ قد بنتا ہے ہر جنتی کا، اور ظاہر ہے اس میں اگر حوریں بھی ہوں گی 90 فٹ کی، تو یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہے بخاری میں کہ ان کے جسم ایسے ہوں گے کہ اگر ان کی پنڈلی کھل جائے تو گوشت اور ہڈیاں تک نظر آئیں، بالکل ٹرانسپیرنٹ، جس طرح آپ کو ہالی ووڈ کی فلموں میں وہ کوئی سین دکھاتے ہیں نا، تو یہ ان کی خوبی کے طور پر بیان ہوا ہے۔ اور یہ بھی آیا بخاری مسلم میں کہ اگر وہ اپنا چہرہ کھول دیں تو جنت سے لے کر زمین تک پوری کائنات روشن ہو جائے اور خوشبو سے مہک اٹھے۔ یہ جنت کی ڈائنامکس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بالکل میں کہے نہ ہوئے کہنے کہ جی ساڑی لائبہ جاندی رہی ہے تو باقی بھی جاندی رہی ہیں، نہیں، بہت کچھ رکھا ہوا ہے اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اہل جنت کے لیے وہ کچھ رکھا ہے جو کسی نے تصور بھی نہیں کیا۔ سورہ السجدہ میں آیا کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے رکھی ہیں۔ یہ آیت تلاوت کر کے نبی الاسلام نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے،
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ ان کا گمان بھی گزرا۔ وہ تو بہت نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ کے دیدار کے بعد ہر نعمت اس کے مقابلے پر کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو جنت میں ملنے والی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور اس کے بعد نبی الاسلام کا پڑوس، آپ علیہ السلام کی زیارت ہونا۔ جنت میں بہت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، حور تو اس میں سے ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ بالکل بخاری میں موجود ہے کہ جنت کی حور کا جو دوپٹہ ہے وہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا میں نے اس کو بیلنس کیا ہے، یہ نہ ہو کہ طارق جمیل صاحب کا رد کرنے کی چکر میں لوگ جو ہیں وہ حوروں کا انکار کرنا شروع کر دیں۔ میں نے دونوں طرف کی پکچر آپ کے سامنے رکھ دی، اور اس کے بعد میں طارق جمیل صاحب کے اوپر توبہ پیش کروں گا کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کریں جو ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی۔